اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور دونوں کے درمیان شبہ کی چیزیں ہیں، یعنی حلال اور حرام کے درمیان شک کی چیزیں ہیں کہ جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ بس جو شخص شبہ کی چیزوں سے بچے اس نے اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچا لیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کسی چیز پر شک ہو کہ وہ حرام کی ہے تو اس سے بھی بچا جائے۔ اور آپ فرماتے ہیں جو شخص صبح کی چیزیں شک کی چیزوں میں مبتلا ہو جائے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ جانور شاہی چراگاہ کے قریب چر رہا ہو، جس کے متعلق اندیش ہوتا ہے کہ ایک دن اس کے اندر بھی داخل ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صبح کی چیزوں کو بھی استعمال زندگی کرتا ہے تو ایک نہ ایک دن وہ حرام کی چیزوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی چراگاہ اس کی زمین میں اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، بدن میں ایک ٹکڑا گوشت کا ہے، جب وہ سور جاتا ہے تو تمام بدن سور جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو تمام بدن خراب ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، سنو وہ ٹکڑا دل ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جس کی دل پاکیزہ ہو گئی اس کی جسم اور تمام حالات پاکیزہ ہو جائے گی، اور جس کی دل ناپاک ہے تو اس کی تمام جسم ناپاک ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کے نتیجے نیت پر موقف ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو وہ نیت کرے۔ لہٰذا جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی تو اللہ کے ہاں اس کی ہجرت اسی کام کے لیے لکھی جاتی ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی، سفر کیا، نیت کی۔ اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوگی یا کسی عورت کے لیے ہوگی جس سے وہ نکاح کرنے کی خواہش کرے اور اس لیے ہجرت کرے تو اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنی بیوی پر ثواب سمجھ کر خرچ کرے تو وہ اس کے حق میں صدقہ کا حکم رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو کچھ خرچ کرو گے، قلیل یا کثیر، اس کا ثواب ضرور دیا جائے گا، یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھو اس کا بھی ثواب تمہیں ملے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنے کا اقرار پر بیعت کر دی۔ سبحان اللہ، یعنی تمام مسلمان کی خیر چاہنا، اس کے لیے اچھا ارادہ کرنا اس کے لیے، جیسے کہ رسول اللہ نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، آئیے جانتے ہیں کہ دین کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ دین سچے دل سے اللہ کی فرما برداری اور اس کے رسول اور مسلمان حاکموں اور تمام مسلمانوں کی خیر خواہی کا نام ہے۔ علم کی فضیلت کا بیان، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ تم میں سے ایمان لے آئے اور انہیں علم دیا گیا، اللہ تعالیٰ ان کے مراتب بلند کر دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے
کہ دعا کرو اے میرے پروردگار میرا علم زیادہ کر دے۔ سبحان اللہ۔